ایک وقت کی بات ہے جب دھرتی پر ایک بے حد طاقتور، امیر اور ہنرمند قوم رہتی تھی جسے قوم سمود کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں محلوں جیسے مضبوط گھر بناتے تھے۔ ان کی طاقت، دولت اور ترقی اتنی زیادہ تھی کہ انہیں اپنے اوپر بہت غرور ہو گیا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ لیکن اسی غرور میں وہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو بھول چکے تھے اور برائیوں میں ڈوب گئے تھے۔ تب اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے بڑے پیار اور سچائی کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں۔ مگر ان کی قوم نے ان کی بات ماننے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا، انہیں جھوٹا کہا اور کہا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جو ہم نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ تب انہوں نے ایک بہت عجیب مانگ رکھی کہ اس سخت پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ یہ ناممکن سی شرط تھی، مگر اللہ کے حکم سے حضرت صالح نے دعا کی اور سب کے سامنے پہاڑ پھٹ گیا اور اس میں سے ایک بڑی اور انوکھی اونٹنی نکل آئی۔ یہ ایک صاف اور بڑا معجزہ تھا جسے دیکھ کر بھی زیادہ تر لوگ ایمان نہ لائے بلکہ اور زیادہ ضدی ہو گئے۔ پھر حضرت صالح نے انہیں حکم دیا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اور اس کے لیے پانی کا ایک دن مقرر کیا گیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن پوری قوم۔ شروع میں انہوں نے یہ مان لیا، لیکن دھیرے دھیرے ان کے دلوں میں نفرت، جلن اور غرور بڑھتا گیا اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اونٹنی ہمارے پانی پر قبضہ کر رہی ہے۔ پھر ان کی قوم کے کچھ سب سے برے اور سرکش لوگوں نے مل کر ایک سازش بنائی اور فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو ختم کر دیا جائے تاکہ صالح کا دعویٰ بھی ختم ہو جائے۔ آخر کار ایک بدنصیب آدمی نے آگے بڑھ کر اس بے گناہ اونٹنی کو مار ڈالا۔ یہ بہت بڑا گناہ اور کھلی بغاوت تھی۔ اس کے بعد حضرت صالح بہت دکھی ہوئے اور انہوں نے انہیں آخری تنبیہ دی کہ اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ پہلے دن ان کے چہروں کا رنگ پیلا پڑ گیا، دوسرے دن لال ہو گیا، تیسرے دن کالا پڑ گیا اور ان کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی توبہ نہ کی۔ جب چوتھے دن صبح آئی تو اچانک آسمان سے ایک بہت دہشت ناک اور زوردار چیخ گونجی، زمین زور سے کانپنے لگی، پہاڑ ہلنے لگے اور ایک ہی پل میں پوری قوم ختم ہو گئی۔ ان کے مضبوط گھر، ان کی طاقت، ان کا غرور سب مٹی میں مل گیا اور وہ سب اپنے گھروں میں مرے پڑے رہ گئے۔ صرف حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والے لوگ بچ گئے۔ یہ پوری کہانی آج بھی انسان کو یہ سبق دیتی ہے کہ چاہے انسان کتنا بھی طاقتور اور امیر کیوں نہ ہو، اگر وہ غرور کرے، اللہ کو بھول جائے اور سچائی کو ٹھکرائے تو اس کا انجام ہمیشہ بربادی اور تباہی ہی ہوتا ہے۔